الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا مسجد افضل ہے؟ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور فضیلت زیادہ ہے یا مسجد شریف کی فضیلت اور مرتبہ زیادہ ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ افضل کیا ہے، مسجد افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے افضل ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور احادیث میں بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے افضل ہیں۔ ایک تو احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی۔ تو اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی آدم میں سے ہیں، ان کو تکریم حاصل ہے، شرافت حاصل ہے تمام چیزوں پر، جن میں مسجد بھی داخل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے افضل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا نہیں، اور کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ کیا رحمت للعالمین کی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ سوال: کیا رحمت للعالمین کی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا دیگر انبیاء کرام، اولیاء اور علماء کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں، یا دیگر انبیاء کو، اولیاء کو اور علماء کو بھی رحمت للعالمین کہا جا سکتا ہے۔ جواب: رحمت للعالمین یہ صفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خاص صفت نہیں ہے جس کا اطلاق کسی دوسرے پر نہ ہو سکے۔ فتاویٰ رشیدیہ میں ہے کہ لفظ رحمت للعالمین صفت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں، بلکہ دیگر انبیاء، اولیاء اور علماء بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں سب سے اعلیٰ ہیں، لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیا جائے تو جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا لغوی معنی ہے جہان والوں کے لیے رحمت، اور جہان والوں کے لیے رحمت جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیگر انبیاء، اولیاء اور علماء بھی رحمت ہیں، لیکن عرف میں رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ آپ اس صفت میں اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر رحمت للعالمین بول کر کسی اور نبی کو مراد لیا جاتا ہے، اور اس تعویل کے ساتھ مراد لیا جاتا ہے کہ وہ بھی جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، تو ایسا کہنا جائز ہے۔ خطبہ میں خلفائے راشدین اور اہل بیت کا تذکرہ۔ سوال: خطبہ میں خلفائے راشدین اور اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہم کے ذکر آنے کی کیا وجہ ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ خطبہ میں جب امام خطبہ دیتا ہے جمعہ کا، تو صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا نام لیتا ہے، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہم، ان تمام کا نام لیتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا سند ہے؟ جواب: خلفائے راشدین اور اہل بیت کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان کی فضیلت کے بیان کے لیے حدیث کی کتابوں میں مستقل ابواب ہیں، اس لیے خطبہ میں ان کا تذکرہ افضل و مستحب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے تو امت بھی اس کا اظہار کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت کی جو فضیلت ہے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں مستقل ابواب اس سلسلے میں قائم کیے گئے ہیں، جن میں ان حضرات کی، اہل بیت کی اور خلفائے راشدین کی فضیلت کا بیان ہے، لہذا خطبہ میں ان کا تذکرہ افضل و مستحب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرما دی ہے تو امت پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ قبر میں سوال و جواب اور روح کا جسم سے تعلق۔ سوال: تدفین کے لمحات کے بعد سوال و جواب شروع ہوتا ہے؟
قبر میں میت کے اندر روح کتنی دیر کے لیے ڈالی جاتی ہے؟ لیٹے لیٹے سوال ہوتا ہے یا بیٹھ کر؟ جب منکر نکیر چلے جاتے ہیں تو کیا میت میں روح باقی رہتی ہے؟ اگر جسم میں روح ہے ہی نہیں تو میت کو عذاب و ثواب کا علم کیسے ہوگا؟ یہ 5 سوالات ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تدفین کے بعد سوال و جواب جو قبر میں ہوتا ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، اور کیا شروع ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر قبر میں جب میت کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں دوبارہ روح کب واپس ڈالی جاتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو منکر نکیر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں وہ میت کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں یا لیٹے لیٹے سوال کرتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جب سوال و جواب کرنے والے منکر نکیر فرشتے واپس چلے جاتے ہیں تو کیا میت میں روح باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ اور 5واں سوال یہ ہے کہ اگر جسم میں روح نہیں ہے تو باقی نہیں رہتی روح، تو پھر میت کو ثواب اور عذاب کا علم کیسے ہوگا؟ جواب: تدفین سے فراغت کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے ہیں تو فوراً منکر نکیر آ کر سوال و جواب کرتے ہیں۔ البتہ رمضان المبارک اور یوم جمعہ میں انتقال کرنے والوں کا حساب و کتاب مؤخر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے جب تدفین سے فراغت ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے بعد سوال و جواب شروع ہوتا ہے، لیکن کچھ میتیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کا انتقال رمضان المبارک میں ہو، اور ایک یہ ہے کہ جس کا انتقال یوم الجمعہ میں ہو، جمعہ کے دن ہو، تو ان کا حساب و کتاب مؤخر ہوتا ہے، سوال و جواب مؤخر ہوتا ہے۔ تو اب بعد میں سوال و جواب ان کا ہوتا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کتابوں کے اندر کوئی چیز مذکور نہیں ہے، اس کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ سوال و جواب کے وقت ظاہر ہے کہ پوری روح جسم میں ڈال کر زندہ کر دیا جاتا ہے اور کہ پوری سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ جواب دے سکے۔ اس کے بعد مومن کی روح اعلیٰ علیین میں اور کافر کی روح سجین میں پہنچا دی جاتی ہے، مگر روح کا تعلق جسم کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح آسمان سے سورج کی کرنیں دنیا کی چیزوں پر پڑتی ہیں اور ان میں ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی اثر کی وجہ سے جسم کو عذاب کی تکلیف اور انعام کی راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سوال و جواب ہوتا ہے تو اس وقت پوری روح جسم میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ جو میت ہے وہ اپنے پورے ہوش و حواس اور سمجھداری کے ساتھ سوالوں کا جواب دے سکے۔ جب سوال و جواب سے فراغت ہو جاتی ہے تو پھر کافر اور مومن کی روح میں فرق کر دیا جاتا ہے کہ مومن کی روح تو اعلیٰ علیین میں پہنچا دی جاتی ہے اور کافر کی روح سجین میں پہنچا دی جاتی ہے۔ لیکن روح کے پہنچانے کے بعد بھی اپنی اپنی جگہوں پر جب روح پہنچ جاتی ہے اس کے باوجود بھی اس کا جسم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جس طرح کہ آسمان کے سورج کا زمین کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں اور زمین پر سورج کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس روح کا بھی تعلق اس جسم کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر جسم کو عذاب کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، اور اگر اس کو عذاب ہونا ہے، اور اگر وہ انعام کا مستحق ہے تو اس کو انعام کی راحت بھی معلوم ہوتی ہے۔